والمؤتفقۃ، اور ہلاک کیا مؤتفقہ کو. مؤتفقہ سے مراد اشارہ ہے قوم لوط کی بستی کی طرف. اور یہ مؤتفقہ اس لیے کہ مؤتفقہ معنی الٹائی ہوئی چیز، ایک چیز کو الٹا کر کے اور پلٹا کر گرا دیا جائے. والمؤتفقۃ، اور ہلاک کیا مؤتفقہ کو، احوا گرا دیا، اسقط قوم لوط. اس قوم پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے. ایک چیخ کا عذاب، دوسرا ان کو اٹھا کر جو ہے وہ نیچے پھیر دیا گیا، اور پھر زمین پر گرا دیا گیا. 3 طرح کے عذاب، چیخ کا عذاب، اوپر اٹھا کر نیچے پلٹنے کا عذاب، اور پتھر اوپر سے مارنے کا عذاب. ایک ایک پتھر اللہ تعالیٰ کے ہاں نامزد تھا کہ اس قوم کا جو فعل ہے، قوم لوط کا فعل اس قدر بھیانک فعل ہے کہ اللہ نے اس قوم کو 3 طرح کے عذاب دیے. پوری بستی جبریل نے اٹھا لی، اوپر لے گئے، پھر وہاں سے نیچے پلٹایا اس کو اور زمین پر پھینکا، اور پھر اوپر سے پتھر برسا دیے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. والمؤتفقۃ احوا، اور مؤتفقہ منقلب قوم جن کو الٹا کر کے پھینکا گیا، یعنی صار عالیہا سافلہا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کو اوپر کر دیا، اور زمین پر پٹکتے ہوئے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فغشاہا ما غشا، پس ڈھانپا اس کو جس چیز نے بھی ڈھانپا. ڈھانپنے سے مانا ایک پتھروں کی گویا چادر ان پر تان دی گئی، اس قدر پتھر برسائے گئے، اس قدر ان کو بھیانک عذاب دیا گیا. فغشاہا ما غشا، پر اس قوم کو ڈھانپ دیا جس چیز سے بھی ڈھانپا، یعنی پتھروں کی اللہ نے بارش برسا کر گویا پتھروں کی چادر ان پر تان دی. ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے، اور نیچے وہ قوم ملیا میٹ ہو کر پڑی ہوئی تھی. تو یہ ڈھانپنے کا معنی یعنی انتہائی شدید عذاب میں ڈھانپ دیے گئے، چھپا دیے گئے، اور اللہ کا عذاب چادر بن کے تن گیا ان پر، اور پوری قوم نیچے برباد پڑی ہوئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرے گا. آلاء یہ علن کی جمع، جیسے معن کی جمع امعاء، مانا نعمت، آلاء نعمتیں جمع ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس کون سی نعمتوں کا، رب کا اپنے رب کی، رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا، تتمارا تو شک کرے گا، کس نعمت میں شک کرے گا. سوال یہ کس عذاب کو نعمت، ان قوموں کی بربادی کی داستانیں، قوم عاد، قوم ثمود، اور قوم لوط، اور قوم نوح، بربادی کا ذکر، اور اللہ ان کو نعمتیں کہہ رہے. یہ نعمت ہونا 2 وجوہ سے، ایک یہ کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ زمین کا بوجھ ہوتے ہیں، ان کو اگر برباد کر دیا، تباہ کر دیا جائے تو ان کا ظلم ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے ظلم کا خاتمہ دوسروں کے لیے نعمت ہے. جیسے اللہ کا نظام حدود ہے، چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کٹ کے اب چوری نہیں کرے گا. تو یہ سزا دوسروں کے لیے نعمت ہے، جو محلے اور بستیاں اس کے اس جرم سے پاک ہو جائیں گی. ایک زانی زنا کرتا ہے، اس کو سنسار کر دو تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، یعنی اس کا سنسار ہونا دوسروں کے لیے نعمت. تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی ہلاکت کو نعمت سے تعبیر کیا کہ ان کی بربادی اللہ کے بندوں کے لیے نعمت ہے. ظالم جب تباہ ہو جاتے ہیں، مجرم جب مٹ جاتے ہیں، تو دوسری مخلوق کے لیے وہ نعمت ثابت ہوتے ہیں.
دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ان کی خبر دی گئی کہ قوم لوط کو ہم نے ہلاک کیا ان کے جرم کی بنا پر، قوم عاد کو، قوم ثمود کو اور قوم نوح کو، یہ ہلاکت کی خبر تمہیں دی گئی، یہ خبر بھی ایک نعمت ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ ان قوموں کی داستانیں پڑھ کر، ان کی کہانیاں پڑھ کر عبرت لو، سنبھل جاؤ۔ تو پھر یہ خبر دینا ان قوموں کے عذاب کی تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں تمہارے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے، تاکہ تم بعد آ جاؤ، رک جاؤ۔ تب جو لوگ یقیناً جن کا دل بیدار ہو، جب ان واقعات کو پڑھیں گے، ان کی ہلاکت کی داستانیں پڑھیں گے، تو یقیناً خوف آئے گا ان کو، اور جو جرم انہوں نے کیے اس جرم سے بعد آ جائیں گے۔ اگر وہ پکڑے گئے ہماری بھی پکڑ ہوگی، اور اگر ہمیں نہیں پکڑا جا رہا بلکہ ڈھیل دی جا رہی ہے، تو ڈھیل دیے جانے کے بعد قیامت کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ املی لهم من کیدی متین، ہم ڈھیل دیتے ہیں مگر سمجھ لو، سن لو، ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہولناک ہوگی۔